الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کا رب ہے، جس نے اپنے بندوں کو بھلائیوں کے موسموں سے نوازا اور گنے چنے دنوں کو فضیلت سے مختص فرمایا تاکہ ان کے گناہوں اور سیئات کو معاف فرمائے اور انہیں بھرپور عطیات اور نوازشات عطا کرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمارے لیے دین کو مکمل کیا، ہمارے اوپر نعمت کو پورا کیا اور اسلام کو بحیثیت دین ہمارے لیے پسند کر لیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے امت کو وہ سب کچھ سکھایا جو اسے فائدہ دے، امانت ادا کر دی، پیغام پہنچا دیا اور ہمیں روشن شاہ راہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ اس سے ہلاک ہونے والا ہی بھٹکے گا۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر، اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، خلوت و جلوت میں اللہ سبحانہ سے ڈریں اور بھلائیوں کا توشہ لے لیں، بے شک سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔ سن لو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ غمگین ہوں گے جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ نے اپنے رب کی ندا پر لبیک کہا اور اپنے فریضے کی ادائیگی کا عزم کیا تاکہ آپ اپنی فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں اور گنے چنے دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ جہاں پہنچے ہیں وہ آپ کے لیے مبارک ہو، یہ پرامن حرم ہے، یہ اللہ کا معظم گھر ہے، یہاں مقام و زمزم ہے، حجر اسود اور ملتزم ہے، یہاں مشعر حرام ہے، منی ہے، عرفات ہے، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، گناہ اور سیئات بخشے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی طاعت کو قبول فرمائے اور آپ کے حج کو پورا کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ کے مؤمنوں، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، اس امت پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے طاعت کے موسم مقرر فرمائے۔ سو ذی الحجہ کی یہ پہلے 10 دن آ چکے ہیں، یہ عظیم دن ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ وہ دن ہیں جن میں فضیلت کے خصائص جمع ہو گئے ہیں، ان میں طاعت کا اجر زیادہ عظیم ہے، ان کے دن زیادہ قدر و منزلت والے ہیں۔ سو سعادت مند وہ ہے جس نے انہیں غنیمت جانا اور ان کے جھونکوں کا استقبال کیا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل ان دنوں سے زیادہ کسی دن افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال کو جوخم میں ڈالتے ہوئے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں ہر نیک کام پر ابھارا ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت قرآن، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، مصائب دور کرنا، ضرورتیں پوری کرنا اور تمام قسموں کی طاعتیں۔ ان دنوں میں سب سے عظیم اعمال میں سے اللہ کے محترم گھر کا حج ہے، جو اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا عظیم دروازہ ہے۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔
حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مقبول اور مبرور تبھی ہوگا جب حج کرنے والا اللہ کا مخلص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا۔ اس لیے اے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، اپنے رب کا حکم بجا لائیں، اپنے مشاعر مقدسہ میں ٹھہریں، اپنا حج پورا کریں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ مومنوں کی جماعت، ان مبارک دنوں میں عرفہ کا دن ہے، وہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولادوں سے لیا ہے۔ مسند امام احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کی پشت سے نعمان یعنی عرفہ کا عہد لیا ہے، چنانچہ اس نے ان کی پشت سے ہر ذریت کو نکالا جسے اس نے پیدا کیا ہے، اور ذروں کی طرح انہیں آدم کے سامنے بکھیر دیا۔ پھر روبارو ان سے ہم کلام ہو کر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ عرفہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال میں مخلوق کو سب سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کی رحمت کا استقبال کریں، اس کی خوشنودی اور جنت سے سرفراز ہوں گے۔ عرفہ کے دن ہمارا رب جل وعلا قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، جو اس کے جلال، کبریائی اور عظمت کے شائن شان ہے، اور اہل موقف کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، وہ بے شک قریب ہوتا ہے۔ پھر انہیں کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، انہیں کیا چاہیے۔ ہر جگہ کے مومنوں، جب حج میں حاضر ہونے والے اہل موسم وقوف عرفہ سے سرفراز ہوئے، جو کہ حج کا عظیم ترین رکن ہے، تو ان کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اس عظیم دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے پہلے والے سال اور اس کے بعد والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان مبارک دنوں کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ ان میں قربانی کا دن ہے، جو کہ دنیا کے سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب اور سب سے حرمت والے دنوں میں سے ہے۔ اس میں قربانی کی عبادت ہے جو کہ پرانی عبادت ہے، اس کے ذریعے ہم سے پہلے قوموں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا فرمان ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، یعنی قربانیوں کے ذبح کرنے اور خون بہانے کی شریعت، تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ قربانی اے اللہ کے بندو سنت مؤکدہ ہے، جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشروع ہے کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں تو اپنے بال، ناخن اور چمڑا سے باز رہے، یعنی نہ کاٹے، یہاں تک کہ اپنی قربانی ذبح کر لیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن سے رکا رہے، یعنی نہ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ کی رہنمائی کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے کہ لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، تاکہ اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔
बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ, फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और मुझे और आपको इन दोनों की आयत व हिकमत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं वो कुछ कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, और मैं अपने लिए और आपके लिए अल्लाह से हर गुनाह और ख़ता की मग़फ़िरत चाहता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि उसे हर दीन पर गालिब करे, और अल्लाह ताला काफ़ी है गवाही देने वाला। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने उस शख्स पर अपने घर का हज फ़र्ज़ करार दिया है जो यहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ने आपको क़यामत से पहले खुशखबरी देने, डराने वाला, अपने हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा। अल्लाह दुरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपकी आल पर और सहाबा पर, और अल्लाह बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात, अल्लाह के मोहतरम घर के हाजियों, जो बंदा इन दिनों में नेक अमाल पर दिलालत करने वाली किताब व सुन्नत के नुसूस पर गौर करेगा, वो उन्हें सिर्फ़ अल्लाह ताला के बकसरत ज़िक्र पर उभारने वाला पाएगा। इसलिए हर मुसलमान के लिए मुनासिब है कि वह अल्लाह के लिए उबूदियत और उसके सामने आजिज़ी और मोहताजगी को ज़ाहिर करे, और इन मुबारक दिनों की साफ़ सुथरी फ़ज़ा को असबियत, जाहिलियत, फ़िरक़ा परस्ती की दावत और सियासी नारों से आलूदा ना करे। अल्लाह ताला का फरमान है, हज में अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। मुस्तदरक हाकिम में सही सनद के साथ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमरात को कंकरी मारना, तवाफ़ करना और सफ़ा मरवा के दरमियान सई अल्लाह का ज़िक्र कायम करने के लिए मुकर्रर किया गया है, किसी और के ज़िक्र के लिए नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों को बकसरत तहमीद, तहलील और तकबीर से मुख्तस फरमाया है। कुरान अज़ीम में है ताकि वो अपने फ़ायदे की चीज़ों के लिए हाजिर हों और इन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्दाहुम इन 10 दिनों में लोगों के बीच तकबीर की सुन्नत को ज़िंदा करती। सही बुखारी में है, इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन 10 दिनों में तकबीर कहते हुए बाज़ार निकलती और लोग उनकी तकबीर से तकबीर कहने लगते, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिना के अंदर अपने ख़ैमे में तकबीर कहती तो अहले मस्जिद उनकी तकबीर सुनकर तकबीर कहने लगती और बाज़ार वाले भी तकबीर कहने लगते, यहाँ तक कि मिना तकबीर से गूंज उठता। मोमिनों की जमात, इन मुबारक दिनों में रिहायशों, रास्तों, मस्जिदों और बाज़ारों में बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना मुस्तहब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ऐ अल्लाह के बंदो, उन नेक आमाल में से जिनमें ज़मान व मकान की फ़जीलत इकट्ठी हो गई है, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क ममलकत सऊदी अरब को अपने घर को आबाद करने और उसके मेहमानों की तकरीम करने के शरफ़ से नवाजा है, और इस मुल्क ने हुज्जाज की राहत आसानी, उनके मामलात की देख रेख, उनके मफादात की हिफाजत और उनके लिए भलाई के रास्तों को आसान करने की राह में इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया है। अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन को, उनके वली अहद को और हर उस फ़र्द को भरपूर अज्र सवाब अता फरमाए जो उसके मेहमानों की खिदमत में लगा हुआ है, और हर उस आँख को मुबारकबाद जो अल्लाह के मेहमानों की राहत के लिए बेदार रही, और ये खैरात और बरक़ात उन सब को मुबारक हों। उन्हें मुबारक हों ये फ़दाइल और नेकियाँ
صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا زاد بھائیوں کو زمزم کے کنویں سے حاجیوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا تم سب کرتے رہو، تم یقیناً نیک کام پر ہو۔ پھر اے مومنوں، آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک معزز حکم دیا ہے جس کا آغاز اس نے اپنے آپ سے کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے درود نازل فرمائے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام صحابہ و تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو کرم اور جود سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر دین کے حدود و نواحی کی حفاظت فرما، اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہم تیری رحمت سے فریاد کرتے ہیں ہمارے تمام معاملات کو سدھار دے، اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے غمگین لوگوں کا غم دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر دے، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالت سدھار دی اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا حی یا قیوم تو خادم الحرمین شریفین کو ایسے کام کی توفیق دی جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں نیکی اور تقوی کے کام پر لگا دی۔ اے اللہ تو انہیں، ان کے ولی عہد اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حاکموں کا ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو بیت اللہ الحرام کے حاجیوں کو تو توفیق دے، ان کے حج اور سارے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں ان کے گھر والوں تک صحیح سلامت بہرہ مند واپس لوٹا اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو نیکیوں سے ہر اس فرد کا پڑھنا بھاری کر دے جو تیرے محترم گھر کے حاجیوں کی خدمت انجام دے، اس کے عمل میں برکت دے، اس کے عمل میں برکت دے اور اس سے راضی ہو جا یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے عیبوں کو چھپا، ہمارے معاملات کو آسان کر دے، اور ہمیں اس کام میں ہماری امیدوں تک پہنچا جو تجھے خوش کرے۔ اے اللہ یا حی یا قیوم ہمارے ملک کی سرحدوں میں تعینات سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے طاقت والے، اے غلبہ والے، یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے تمام ملکوں میں امن اور خوشحالی پھیلا دے، ہمیں بدماشوں کے شر، فاجروں کی چال اور رات و دن دستک دینے والی چیزوں کے شر سے بچا لے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں میں جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں ان سب کی مغفرت فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔